کربلا میں تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی کا خلیج کے ایک ملک میں قائم ریکارڈنگ مکتب کا دورہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. رکن شورا کی ذمہ دار اسلامی بھائی سے مدنی منع کے انتقال پر تعزیت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کیے ہوئے اساتذہ اور طلبہ اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. رکن شورا حاجی یعقوب رضا اتاری کی گجرات میں عیادت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی بنگلہ دیش چٹاگانگ میں عالم دین سے ملاقات. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایڈیشنل SHO کی حاضری. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. میاں چنو میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کا سنگ بنیاد. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی نے ایک خلیجی ملک میں قائم ریکارڈنگ مکتب کا دورہ فرمایا. اس دوران انہوں نے ذمہ داران اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدد اللہ العالی نے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن مہروی کابینہ کے مدنی منع کے انتقال کی خبر ملنے پر فون کر کے تعزیت فرمائی اور ان کے لیے صبر کی دعا فرمائی اور اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد صاحب آپ کے مدنی منع کے انتقال کی خبر ملی، نصیب میں دیکھیے آپ کا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صبر و اجر عطا فرمائے. جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، نیکیوں کی جزائیں، گناہوں کی سزائیں، سے آپ کو بڑی پیاری فضیلت عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے اپنے ایک بچے کے مر جانے پر صبر کیا، اللہ عز و جل اس کے لیے اس کے نام اعمال بہت پہاڑ کے وزن کے برابر اجر دے گا. عاشق رسول پہاڑ جو میلوں میل پھیلا ہوا وزن کتنا ہوگا اس کا اللہ جانے فرق ہو جائے. اور ارشاد فرمائے جو اپنے چھوٹے بچے کی موت پر صبر کرے رضائے الہی کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ کہے گا تو پھر سے اس کے لیے استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس چھوٹے بچے کو باپ کے لیے وقت پر کام آنے والا بنا دیتا ہے، جو اسے قیامت کے روز بڑی پیاس والے دن پر حوض پر سے آزمائش تو ہوتی ہے، بچہ وہ دل کا پھل ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو صبر اور اجر عطا فرمائے. بے شک وہی صبر کرنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
الحمدللہ عز وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قائم جامعۃ المدینہ میں 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کیے ہوئے اساتذہ کرام اور طلبہ اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرماتے ہوئے انہیں مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے مدنی کام کرنے کا ذہن دیا۔ الحمدللہ عز وجل آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ان طلبہ اسلامی بھائیوں کو جمع کیا گیا ہے جنہوں نے الحمدللہ درس نظامی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے درجوں میں پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ مدنی قافلہ کورس یا 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہوا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دعوت برکاتہ العالیہ جہاں طلبہ سے بے حد پیار فرماتے ہیں، اپنے مذاکروں میں اپنی دعاؤں میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کو یاد رکھتے ہیں۔ کئی بار امیر علیہ سنت نے یہ پیارے پیارے مبارک جملے بھی ارشاد فرمائے کہ میں اپنے طلباء کے صدقے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہوں، اور طلباء میں وہ طلباء اتار کے دل کی ٹھنڈک ہیں، اتار کی آنکھوں کا سرور ہیں کہ جو تعلیم بھی حاصل کریں، علم کے بھی پیکر ہوں، عمل کے بھی پیکر ہوں، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ دعوت اسلامی کے جامعات میں جہاں قرآن و حدیث کا علم سکھایا جاتا ہے، وہاں عمل کرنے کے لیے مدنی قافلہ کورس درس نظامی کے اس 8 سالہ نصاب میں شامل ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات میں درس نظامی کے نصاب کے اندر ہی مدنی قافلہ کورس کو بھی شامل کیا گیا ہے، تاکہ پریکٹیکلی ہمارے اسلامی بھائی جو پڑھ رہے ہیں وہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ہاتھوں سے جو دستار بندھوانے کے خواہش مند ہیں، باپا نے ان کے لیے ایک مدنی فیس یہ رکھی ہے کہ درس نظامی کرنے کے ساتھ ساتھ دورہ حدیث مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں جس نے سفر کیا ہوگا امیر اہل سنت اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی دستار فرماتے ہیں۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بنگلہ دیش ٹیٹاگانگ میں حضرت مولانا عبدالحق نعیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ امیر اہل سنت مولانا ابو بلال الیاس قادری صاحب اللہ ان کو خیر طویل عطا فرمائے، جب سے دعوت اسلامی کی بنیاد پڑی تب سے میں ان کو جانتا ہوں، اور میں ان کو اپنا تہ دل سے خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کی محبت ہے میرے دل میں کافی عرصہ سے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں عالمی سطح پر مسلک کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ قلیل عرصے میں دعوت اسلامی کا شعرا دنیا کے طول عرض میں پہنچ گیا، اور ہمارے مسلک کے جتنے کام ہیں دعوت اسلامی کے ذریعے سے آسان طریقے سے نفیس پیرایا سے یہ کام ہو رہا۔ مسلمانوں کا اصلاح، اسی طرح عقیدے کی تزکیہ جس طرح زمانے کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے وہ بہت ہو رہا، اور ہماری یہ جامعہ احمدیہ سنیہ عالیہ جس مسلک پر قائم ہے، اعلی حضرت مجدد دین ملت آقا نعمت امام احمد رضا خان فاضل بحلوی، جن کو ہم ابو حنیفہ ثانی فقہ میں اور حدیث میں زمانے کے امیر المومنین فی الحدیث ہم سمجھتے ہیں، ان کے مسلک پر ہمارے دادا حضرت قطب الاولیاء حضرت سید احمد شاہ سلیقتی رحمۃ اللہ علیہ سنہ 54 میں جامعہ احمدیہ سنیہ عالیہ کی سنگ بنیاد رکھی تھی۔ تب سے یہ اعلی حضرت کے مسلک کا جو کام دنیا میں ہو رہا، اسی مسلک پر جو صحیح معنی میں مذہب مہذب ہے، مدنی چینل کے ذریعے سے الحمدللہ جو پیغام آج دنیا کے 180 ملکوں میں یا اس سے بھی زائد ملکوں میں جو عام ہو رہا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو چاہیے اس میں شرکت کرے اور مدنی قافلہ میں حصہ لے، تاکہ حضور علیہ السلام کی سنت سے اپنے آپ کو مزین کرے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت زیادہ سے زیادہ تاکہ عام ہو جائے ساری دنیا میں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مدنی قافلہ میں ہر مسلمان کو چاہیے شرکت کرے، اور حتی المقدور وہ دورہ کرے، مدنی قافلہ کے ساتھ ہو کر دورہ کرے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس زمانے میں زمانے کا تقاضا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مدنی قافلہ میں شامل ہو کر
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو عام کیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کی کارکردگی کو قبول فرمائے اور امیر سنت کی حیات میں برکت عنایت فرمائے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو منصور حاجی یعفور رضا اتاری سلمہ الباری نے گجرات کے ایک اسلامی بھائی کے والد صاحب کے علیل ہونے پر ان کی عیادت فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. نظر تندرستی عطا فرمائے، نظر برکت عطا فرمائے. دعا کرے گا ہر واسطے. مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے، مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے. آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں، آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں. باول مدینہ کراچی کے ایڈیشنل ایس ایچ او عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں حاضر ہوئے. نیز مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. ایڈیشنل ایس ایچ او خدا بخش اتاری کہ 94 میں جب یہاں کشمیر میں تھا، کراچی میں یہاں پہ میں آیا تھا. بابا جانی سے حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی. وہاں ملاقات میں حضرت صاحب کا دیدار ہوا اور حضرت صاحب نے کہا کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. میں حضرت صاحب کا مرید ہو گیا. اللہ کا کرم ہے، میں مدنی چینل اب شوق سے دیکھتا ہوں. مدنی چینل میں حضرت صاحب کا جو بیان ہوتا ہے اس بیان سے میں کافی مطمئن ہوں اور کافی اس بیان میں سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ملزم ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں. اتنا ہوتا ہے کہ وہ نمازی ہو جاتے ہیں. ان کو میں نے مدنی قافلوں میں سفر بھی کرایا ہے. الحمدللہ میں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے. مدنی قافلوں کی برکت سے میں نمازی ہو گیا ہوں اور بعد جماعت نماز پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر مہینے میں قافلوں میں سفر کروں. اور مدنی قافلوں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو سیکھ کے آیا ہوں کہ دوستوں کو، جو میرے بیجمنٹ ہیں، جو سب انسپیکٹر، جو پولیس افسران ہیں، ان پہ بھی یہ میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی کاش مدنی قافلوں میں سفر کریں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ ان کو میں لے جاتا ہوں. ہیپاٹائٹس سی کی جب چیک اپ کرائی تو ہمیں پتا چلا کہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے. تو ہیپاٹائٹس سی کے ہونے کی وجہ سے کہ اس رات اتفاق سے جمعرات کا اجتماع تھا، جمعرات کے اجتماع میں شامل ہوئے اور دعائیں کی. کہ حضرت صاحب کے پاس پہنچے تو حضرت صاحب نے ان کو عرض کی، بتایا کہ ہمیں ہیپاٹائٹس سی ہے. ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ حضرت صاحب نے کہا کہ ہم بہت پریشان تھے، گھر والے بھی پریشان تھے ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے. کہ حضرت صاحب نے کہا کہ آپ بے فکر ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے گا. یہ ان بیماریوں کا بھی آخر حل ہے اور آپ اس تعویذات پہ عمل کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اور تعویذات کے لیے ہم نے عمل شروع کیا. پھر ہم تعویذات کا عمل جب ہمارا پورا ہو گیا تو اس عمل کے بعد پھر ہم نے اسی سیم ہاسپٹل میں نے جب ٹریٹمنٹ کرائی ہے، چیک اپ کرایا. پھر 1 دن 2 دن کے بعد جب وہ میری رپورٹیں آئی، ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کو تو پہلے ہیپاٹائٹس سی تھا، اب تو ہے ہی نہیں، یہ کیا کیا ہے، آپ نے کیا کھایا ہے؟ میں نے کہا بھائی کھایا تو کچھ نہیں ہے، نہیں گولی کھائی ہے، نہیں ٹیبلٹس کھائی ہے، کچھ نہیں کھائی ہے. اس کی بھی جڑ اکھیڑ دی حضرت صاحب نے اور تعویذات پہ ہم نے عمل کیا ہے. اللہ کا کرم ہو گیا. آپ بھی ایسے کروائیں. الحمدللہ مدنی چینل میں اپنے شوق سے دیکھتا ہوں تو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو اس میں حضرت صاحب سے جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو روزوں کی ترکیب بتائی جاتی ہے تو اسی متعلق میں بہت خوش ہوتا ہوں. اصل میں یہ ہے کہ جب میں ڈیوٹی میں موجود ہوتا ہوں تو یا پیٹرولنگ ہوتی ہے یا تھانے پہ بیٹھا ہوتا ہوں، ڈیوٹی کرتا ہوں، یا گھر پہ ہوتا ہوں تو میرے ساتھ حضرت محمد الیاس صاحب کے جو رسائل جو ہے وہ ماشاءاللہ میں اپنی تنخواہ سے وہ لے کے اپنے پاس رکھتا ہوں. جو بھی ہمارے پاس پڑھے لکھے ہوئے ملزم اپنی کسٹڈی میں آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ اگر لاک اپ میں بیٹھے ہیں تو کم سے کم نماز بھی پڑھیں اور یہ رسائل بھی پڑھیں.
تو آپ کی تو اصلاح تو ہو نا. آپ یہاں جو بیٹھے ہو آپ کا ٹائم ایسے ہی اپنا ضائع ہو رہا ہے, ویسے ہی آپ بیٹھے ہوئے پریشان ہو, تو کم سے کم یہ پڑھو تو کچھ سمجھو گے تاکہ کچھ اپنا نمازی بنو گے. اور اپنا آن ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں تو جو اپنا میرے پاس لوگ آتے ہیں میں ان کو اپنا یہ گفٹ کرتا ہوں, وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں بھائی ہمیں کیا آپ دے رہے ہیں. ایک پولیس افسر, میں نے کہا بھائی میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں, یہ گفٹ لیں. وہ گفٹ لے کے بہت خوش ہوتے ہیں. رسالے کو جو جب دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ رسالہ بھی تو دیکھنے سے ہی اپنا دل خوش ہو جاتی ہے. اور اپنا جو رسالے پڑھتے ہیں بعد میں جب وہ رزلٹ دیتے ہیں بتاتے ہیں ماشاءاللہ یار آپ نے تو رسالہ بہت اچھا دیا ہے. اسی آنے والے مہینے میں انشاءاللہ اپنا نیت کیے, میرے دوست جو پولیس افسران ہیں وہ بھی ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کروں گا, اور پہلے بھی سفر کیا ہے, انشاءاللہ جاری رہے گا. یہ غیبت کے خلاف جو اعلان جنگ کیا ہے تو ہم بھی اس کے اپنا غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل. پنجاب میاں چنو کے علاقے فیصل ٹاؤن میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا, جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو بلال محمد رفیع اتاری سلمہ الباری نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. اختتام پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. اب سے کچھ دیر کے بعد مدنی چینل پر جو آپ سلسلے ملاحظہ فرمائیں گے ان کی تفصیل یہ ہے. 8:30 پر سلسلہ میرے رضا براہ راست, 9:30 پر سلسلہ فیضان فتاوی رضویہ, 10:30 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ذکر اعلی حضرت بزبان امیر اہل سنت. آپ بھی مدنی چینل کے ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت کیجیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کیجیے. آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو.